وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو پسند فرمایا اور خود اس دین کو نازل فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسلام سے پہلے بہت سے دین تھے اور ان کے پیغمبران اعظام آئے اللہ کی طرف سے دعوت توحید لے کر، اپنی رسالت کا، نبوت کا پیغام لے کر۔ جب تک ان کی امتیں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتی رہی، ان کا وہ دین اللہ کا محبوب و پسندیدہ دین رہا۔ لیکن جب ان ادیان میں تحریفیں شروع ہو گئی، تبدیلیاں شروع ہو گئی، دین کے اصولوں کو بدل دیا گیا اور ان میں خرافات شروع ہو گئی، اور پھر وہ دین والے کفر اور شرک کی طرف چلے گئے، تو اب وہ دین ہی نہ رہا۔ پھر جب اسلام آ گیا تو اب چاہے کوئی بھی دین والا ہو، چاہے وہ یہ کہتا ہو کہ میں حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہوں، مجھے یہ دین کافی ہے، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، مجھے یہ دین کافی ہے، تو اس کے لیے اب وہ دین کفایت نہیں کرے گا۔ اسے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہوگا، اور ان کے دین میں آ کر اللہ کی عبادت کرنا ہوگا، تب جا کر وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا دین سب سے بہتر دین ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ اکثر جو یہاں ہم موجود ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جس گھر میں اللہ کو ماننے والے موجود ہیں۔ ہماری اکثریت ایسی ہی ہے۔ ہاں، بہت سے وہ لوگ ہوں گے جو پہلے کافر تھے پھر مسلمان ہوئے، لیکن ابھی ہمارے اس مجمع کے اندر تو ہماری اکثریت، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ شاید تمام ہی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی گھر میں پیدا کیا ہے، تو یہ واقعی اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ ہمیں اس نے اپنے معرفت کرنے والے گھر میں، اپنی عبادت کرنے والے گھر میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اب یہ دین اللہ نے ہمیں ماں کی گود ہی سے عطا کر دیا، باپ کی تربیت ہی سے عطا کر دیا، تو اب اس دین کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ایمان میں کچھ فرق پیدا نہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے عقائد میں کچھ کمزوری پیدا نہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن حرمہ نصیبی سے اور کم نصیبی سے ہم نے جو زمانہ پایا ہے وہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں ہر طرف سے کہیں ظاہری اور کھلا طور پر دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کہیں چھپ کر اور کہیں مسلمان کا لباس پہن کر مذہب اسلام کی حقانیت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں خطرہ ان لوگوں سے نہیں جو لوگ کھلا اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک مسلمان جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کافر ہے اور وہ مجھے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں مٹوں گا نہیں، میں کوئی اور مذہب نہیں اختیار کروں گا۔ ان سے ہم کو خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہم کو کچھ ان لوگوں سے ہے جو ہماری طرح کلمہ بھی پڑھتے ہیں،
ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح تمام عبادات اور ریاضات بجا لاتے ہیں، اپنا نام مسلمان رکھتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے درمیان آ کر، ہمارے بیچ میں بیٹھ کر ہمارے عقیدوں کو مذبذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایمان کی بنیاد عقائد اسلامیہ پر ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی اگر ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ بڑی آسان ہے، لیکن اس کی تفصیل کی جائے تو یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور اسے یاد رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ان تمام پر ایمان رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر یہ بھی احسان کیا ہے، اگر یہ لازم اور ضروری کر دیا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ان سب کی معلومات پہلے مسلمان حاصل کرے، ان سب کو جانے اور پھر کہے کہ میں ان تمام پر ایمان لایا، تب اسے مسلمان کہا جائے گا۔ اگر یہ لازم و ضروری کر دیا جاتا تو یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ ہماری اکثریت علم دین سے غافل ہے اور ناواقف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں اتنی آسانی ارشاد فرما دی کہ ہم صرف یہ کہہ دے آمنتو بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان تمام باتوں پر ایمان لایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو اللہ اور رسول کی نظر میں ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، اسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عقائد دین ہیں، اور ان تمام کو ماننا اجمالاً اختصاراً، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شارٹ کٹ میں، یہی ایمان کی ڈیفینیشن ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں تمام ضروریات دین کو میں نے مانا، یہ ہے ایمان کی ڈیفینیشن۔ اور اس کے مقابل کفر ہے، ایمان کے مقابل کفر ہے۔ اب کفر کس کو کہتے ہیں؟ ایمان تو جان لیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے ان تمام کو ماننے کا نام ایمان ہے، لیکن کفر کس کو کہتے ہیں؟ تو کفر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کر دینا کفر ہے۔ ساری باتوں کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار اگر بندہ کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں ضروریات دین، کہ تمام ضروریات دین کو ماننا ایمان، اور ان تمام ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کر دینا یہ کافر ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سارے اسلامی احکام کو بجا لاتا ہوں، لیکن صرف ایک چیز نہیں مانتا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم مسلمان ہو، بلکہ کہا جائے گا کہ تم کافر ہو۔ جیسے کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے، بس ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ میں حج بھی میں نے کیا ہے، روزے بھی رمضان کے رکھتا ہوں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، ساری چیزیں میں مانتا ہوں، لیکن یہ نہیں مانتا کہ نماز فرض ہے۔ نماز کی جگہ پر اگر تم درود پاک بھی پڑھ لو گے تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اب اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے حج، اس کی زکوٰۃ یہ سب ختم۔ اب ایسا شخص ایمان میں داخل نہیں ہوتا ہے، ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ تو آپ کو پتا چلا ہوگا اس مختصر سی گفتگو سے کہ کافر ہونے کے لیے کسی انسان کے، ایمان سے نکلنے کے لیے کسی انسان کے اتنا کافی ہے
کہ وہ کسی بھی ضرورت دینی کا انکار کر دے، کسی بھی ضرورت دینی کا انکار کر دے، اگرچہ سب کو مانتا ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور کافر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ اس نے اپنے اس کفر سے توبہ نہ کی اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو جہنم میں رہنا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا اپنے ساتھ کفر کیے جانے کی، اور اس کے علاوہ ہر چیز کی وہ مغفرت فرما دے گا۔ تو پتا چلا کہ کفر کی بخشش نہیں، کفر کی مغفرت نہیں۔ اس لیے اب اگر کسی سے کفر سرزد ہوا اور وہ اسی کفر پر قائم رہا یہاں تک کہ موت نے اسے آ لیا، تو اب ہمیشہ ہمیش کے لیے اسے جہنم میں رہنا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے بھیجا تھا کہ دنیا میں جا کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، وہ اپنے اس مقصد میں ناکام ہو چکا ہے، وہ دنیا کے اس مقصد میں ناکام ہو چکا ہے۔ اب اسے آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں سوائے رسوائی کی اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کتنا اہم اور کتنا کمزور معاملہ ہے اور کتنی اہمیت والی بات ہے، ہر مسلمان کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً میری یہ گفتگو آپ کے لیے تھوڑی سی روکھی معلوم ہو رہی ہوگی، لیکن اصل یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہم غافل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے ہم غافل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بزرگان دین کی بارگاہ میں جانا ہمارا جاری و ساری ہے، اہل اللہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا ہمارا جاری و ساری ہے، نیازوں کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، پیری مریدی کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور ہم سارا اعتماد انہی باتوں پر کر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم سے چاہے کوئی بھی گناہ سرزد ہو رہا ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو پکے سنی ہیں، کٹر سنی ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ پکا مسلمان کس کو کہتے ہیں تو وہ بتا ہی نہیں پائے گا کہ پکا مسلمان کس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا کس کا دین ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا ہے۔ یہ ہے پکا دین، یعنی اللہ کا جو بھی حکم ہمارے سامنے آئے ہم اس حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دے، اس کو مان لے، اور ان تمام باتوں کو ماننے والے ہی کو پکا مسلمان کہا جائے گا۔ اب اگر اس میں وہ شک و شبہ پیدا کرتا ہے، اپنی رائے سے کوئی نتیجہ نکالتا ہے، کوئی الگ بات پیدا کرتا ہے، تو پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے ایمان کی بنیاد عقائد اسلام پر ہے۔ اب عقائد کیا ہے؟ عقائد یہ کیا چیز ہے؟ آپ یوں تو کہتے ہیں بھائی ہماری عقیدت بڑی مضبوط ہے، ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے۔ عقیدہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر عقیدے کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا۔ عقیدے کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، یعنی کسی چیز کو باندھ لینا۔ لیکن اسلام کی باتوں کو عقیدہ کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ بتایا گیا کہ جتنی باتیں ہیں ان تمام باتوں پر گرہ لگا لو، گٹھان باندھ لو، ان کو یاد رکھو۔ اب وہ باتیں تم سے بھولنی نہیں چاہیے، اس لیے ان ضروریات دین کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اس کی ایک تفصیل ہے۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ، نبی کے بارے میں عقیدہ، رسول کے بارے میں عقیدہ، قرآن کے بارے میں عقیدہ، آخرت کے بارے میں عقیدہ، موت کے بعد کا عقیدہ، زندگی کا عقیدہ، پیدا کرنے کا عقیدہ، رزق کا عقیدہ، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اس بات کی جانکاری رکھنا کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
کو جن لوگوں سے نسبت ہوئی آپ سے کیسی محبت کرنا یہ اسلامی عقیدہ ہے، اور کون سی محبت کرنا اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، آپ کی نسبت سے کن لوگوں سے تعلق رکھنا اسلامی عقیدہ ہے اور کن لوگوں سے دور ہونا یہ اسلامی عقیدہ ہے، ان ساری باتوں کو ماننے کا نام اسلامی عقیدہ کہلاتا ہے، اس کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اب ہم ایک مدرسے کے اندر جب ہمارا ایڈمیشن ہوتا ہے تو ہمیں اجمالی طور پر سب نے پڑھا ہوگا، ہمارے مدرسے میں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید کے بعد ایک چیز پڑھائی جاتی ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز پڑھائی جاتی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ دو چیزیں پڑھائی جاتی ہے جس کو ہمیں یاد کرایا جاتا ہے کہ ایک ایمان مفصل ہے اور ایک ایمان مجمل ہے، یعنی ایک میں شارٹ کٹ میں ساری باتیں بیان کی گئی ہے اور ایک میں تفصیل کے ساتھ ساری باتیں بیان کی گئی۔ تو یہ ہمیں پڑھا دیا گیا، اب ہمیں رٹا دیا گیا، اور ہم نے بس اس کو پڑھ کر سمجھ لیا کہ ہم نے اپنی ساری ضرورتوں کو پورا کر لیا ہے اور ہم پکے مسلمان ہیں، جبکہ اس کی تفصیل ہے۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اب اللہ پر ایمان لانا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں نے یہ تو کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی؟ ایمان باللہ کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں ان قوموں میں اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی معبود ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے، لیکن ہر ایک کے ماننے کے طریقے الگ۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز اور فلاں ذات وہ معبود ہے اور اس نے کائنات کو پیدا کیا، لیکن وہ اکیلا اس کام کو نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے ساتھ فلاں فلاں نے بھی کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اسی کو اسلام کی زبان کے اندر شرک کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور ماننا اور دوسرے لوگوں کو اس کا شریک جاننا، اسی کو اسلام میں شرک کہا جاتا ہے۔ تو اب مذہب جو دوسرے مذہب ہوئے انہوں نے اپنی بنیاد اسی پر رکھی کہ ہم تو سینکڑوں معبود کو ماننے والے ہیں۔ اہل مکہ بھی یوں ہی گمراہ ہو گئے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ ساتھ 360 معبود کو ماننے والے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے ساتھ ساتھ 360 معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کو بھی مانتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، جتنے بھی مذہب ہیں ان میں ابتدائی طور پر مذہب کی دو قسمیں ہیں، ایک مذہب آسمانی اور ایک مذہب زمینی۔ بعض مذہب تو وہ ہوئے جو حقیقی طور پر آسمان سے آئے، اور بعض مذہب وہ ہیں جو آسمان سے نہیں آئے، دنیا والوں نے خود نے بنا لیا ہے۔ آسمانی مذہب کس کو کہتے ہیں؟ آسمانی دین کس کو کہتے ہیں؟ اسلام سے پہلے آسمانی دین، دین یہودی، دین نصرانی، اسلام سے پہلے یہ دین مشہور تھے۔ تو یہ آسمانی دین تھا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور کتاب توریت عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کو سارا قانون دیا، یہ آسمانی دین تھا۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو ختم کر دیا اور حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل فرما کر انجیل کے قانون لوگوں میں نافذ کیے اور فرمایا کہ اب آسمانی دین یہ ہے، اے یہودیوں تم پر بھی لازم ہے کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لاؤ۔ اب چاہے کوئی بھی کسی نبی کا ماننے والا ہو، جب حضرت عیسیٰ بھی آ گئے تو ان کے لیے ضروری ہوا کہ وہ حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لائے۔ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مذہب اسلام دنیا میں آیا، یہ بھی آسمانی دین ہے۔
ان تین دینوں کے علاوہ جتنے بھی دین دنیا میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ مجوسیت ہو، چاہے وہ صائبیت ہو، چاہے ہمارے ملک کے اندر جو مذاہب پائے جاتے ہیں، یہ سارے دین انسان کے خود ساختہ دین ہیں، انسان کے خود بنائے ہوئے دین ہیں۔ یہ کچھ کلپنائیں ہیں جو انسان نے اس کو ایک عقیدے کا روپ دے دیا ہے۔ دل میں آیا کہ یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ چیز ایسی تھی اور ویسی تھی، بس اس کو ویسے ہی سمجھ لیا اور وہی مذہب بن گیا۔ فلاں چیز ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس نے یہ کام اپنی طاقت سے کر دیا ہے، لہذا یہ پوجنے کے قابل ہے، بس اس کو خدا بنا لیا۔ تو یہ دوسری قسمیں ہیں جو زمینی مذہب ہے، جبکہ زمینی مذہب کی بنیاد نہ تو عقل پر ہے اور نہ ہی نقل پر ہے، کہ کوئی آسمانی کتاب بھی ان مذہب کو بیان نہیں کرتی اور نہ ہی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پیڑ، پتھر یا اور چیزیں یہ عبادت کے لائق ہو سکتی ہے، کیونکہ انسانی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اس کو جوہر بنا کر عطا فرمایا ہے کہ جس کے پاس یہ تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ چیزیں، وہ مخلوق جو خود اپنا پیدا کرنے میں کسی کی جو ہے محتاج ہے، بھلا وہ کیسے خالق ہو سکتی ہے اور وہ کیسے معبود ہو سکتی ہے۔ اس لیے عقل کی بنیاد پر بھی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ انسان نے جن کو معبود بنا لیا ہے وہ حقیقت میں معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ تو بس پوری دنیا میں جو زیادہ تر دین پائے جاتے ہیں وہ یا تو یہودیت ہے یا عیسائیت ہے یا اسلام ہے، اور ان کی بنیاد عقل پر بھی ہے اور نقل پر بھی ہے۔ لیکن اسلام کے بعد دین یہودیت اور دین عیسائیت کو منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اے یہودیو، اب تمہیں اگر راہ راست پر رہنا ہے تو اب تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ اے عیسائیو، اب اگر تمہیں اپنے رب کی تلاش کرنا ہے تو اب دین عیسائیت میں تمہیں رب کی تلاش نہیں ملے گی بلکہ تمہیں اسلام لانا ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، ارشاد فرمایا گیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا بے شک وہ لوگ جو پہلے سے ایمان والے ہیں، یعنی اسلام لانے سے پہلے وہ اللہ کی توحید پر قائم تھے، کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے، اگرچہ دنیا گمراہیت میں مبتلا ہو چکی تھی لیکن تب بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، جیسے حضرت سلمان فارسی، حضرت حبیب نجار، ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے سے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اب ان کو بھی کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم اگرچہ ہم کو ایک مانتے تھے، اور اے یہودیو، اے نصرانیو، اور اے ستاروں کو پوجنے والو، من آمن باللہ، اب جو ایمان لائے گا اللہ پر اور آخری دن پر، اور اس پر ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا، تو اب اللہ کے پاس انہی کے لیے اجر ہوگا، اللہ کے پاس انہی کے لیے اجر ہوگا۔ اور اب اس ایمان کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر اگر تم کوئی اور مذہب اختیار کرو گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ اس لیے متعدد مقامات پر قرآن کریم نے یہودیوں کو بھی بلایا، عیسائیوں کو بھی بلایا۔ اللہ کے محبوب سے ارشاد کیا فرمایا گیا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اللہ کے محبوب کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب فرما دو، اے اہل کتاب، یعنی اے کتاب والو۔ کتاب والے کون تھے؟ یہود و نصارہ۔ فرمایا اے کتاب والو، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں، کیونکہ اس بات میں تو ہم متفق ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس بات میں تو ہم متفق ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آ جاؤ، اس بات کی طرف آ جاؤ، اور اس بات کی طرف جب تم آ جاؤ گے تو ہم بھی مومن، تم بھی مومن، ہم بھی موحد، تم بھی موحد، اور جب تم اللہ کو مان رہے ہو تو اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، لہذا میری رسالت اور میری نبوت پر بھی ایمان لے آؤ۔ تو قرآن نے ان کو دعوت دی کہ آ جاؤ۔
اب تم یہ کہو کہ میں یہودیت پر قائم ہوں، میں عیسائیت پر قائم ہوں، یہی کفایت کرے گا؟ اب ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارے دین کی ایک مدت تھی وہ ختم ہو چکی، اب صرف اسلام رہے گا۔ تو جو آسمانی مذہب تھے وہ اسلام کے آنے کے بعد ختم ہو گئے، اب اسلام رہا، اور جو زمینی مذہب تھے انہوں نے اپنی کالپنک باتوں کو اپنا معبود سمجھ لیا، اپنے تصورات کو اپنا معبود سمجھ لیا، اپنے سوچ و وچار کو اپنا معبود سمجھ لیا، اس لیے وہ بھی گمراہ ہوئے اور وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو اب بچا کیا؟ صرف اسلام بچا۔ اب اسلام چونکہ ایک ایسا واحد مذہب ہے جو ہر مذہب سے ایک الگ سوچ دیتا ہے، ہر مذہب والے کی سوچ یا ہر مذہب کی یہ سوچ ہوا کرتی ہے کہ کسی کا فائدہ ہو اور کسی کا فائدہ نہ ہو، لیکن ایک اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس کے سارے قوانین ایسے ہیں کہ اگر اس قانون پر بندہ عمل کرے تو وہ سارے حقوق کو ادا کر سکتا ہے۔ تو اب عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام ایک ایسا مذہب تھا جو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا تھا، اسی کو ایمان باللہ کہتے ہیں۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب اور پھر اللہ کیا ہے، اب یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری، یہ ضروریات دین سے ہے۔ اللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم محسوس کر سکے، ذات خدا وہ نہیں کہ جس کے لیے زمین ہو آسمان ہو، بلکہ خدا وہ ذات ہے جو اپنے وجود کے لیے نہ تو زمین کا محتاج ہے نہ آسمان کا محتاج ہے، نہ تو زمین کا محتاج ہے نہ آسمان کا محتاج ہے، خدا وہ ذات کا نام ہے۔ اب آپ کوئی کہے کہ بھئی ہم تو کائنات میں دو ہی چیز دیکھتے ہیں، یا زمین ہے یا آسمان ہے۔ اب اگر جتنے بھی وجود ہیں وہ یا تو زمین پر ہے یا آسمان پر ہے، اور جب خدا نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے تو ہے کہاں؟ جب نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے تو ہے کہاں؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان یہ خدا کے محتاج ہے، خدا زمین و آسمان کا محتاج نہیں ہے۔ زمین ہے تو ہمارا وجود ہے، زمین ہے تو کائنات کا وجود ہے، آسمان ہے تو آسمانی مخلوق کا وجود ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے وجود کے لیے، اپنے ٹھہراؤ کے لیے اور اپنے جو ہے سکونت کے لیے ہم زمین و آسمان کے محتاج ہیں، تو پتہ چلا کہ ہم محتاج ہیں، اس لیے ہم معبود نہیں ہو سکتے، ہم عابد ہیں۔ اور اگر خدا کے لیے بھی ایسا ہی وجود مان لے جو زمین و آسمان پر ہو تو پتہ چلے گا کہ خدا بھی اپنے وجود کے لیے زمین و آسمان کا محتاج، اور جو محتاج ہوگا وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو محتاج ہوگا وہ خالق نہیں ہو سکتا، جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا تو ایک ایسی ذات ہوگی جس کے سارے محتاج ہوں گے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ زمین و آسمان کا وہ اپنے وجود میں محتاج نہیں، بلکہ وہ ہے اور وہ ایسا ہے کہ وہ لامقام ہے۔ ہم اس کے وجود کے لیے زمین و آسمان کو ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ اس کا وجود تو واجب ہے، اس کا وجود واجب ہے۔ واجب کا معنی ہوتا ہے ایسی ذات جس کا ہونا ضروری ہو اور نہ ہونا محال ہو، اس کو کہتے ہیں واجب۔ اور یہ کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہو سکتی ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہو اور نہ ہونا محال۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ ہو، اور یہ مطلب کہ ایسا ضروری ہے کہ وہ ہو، اور یہ صرف ایک ہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی کہے نہیں دوسرا بھی ایسا ہو سکتا ہے تو پھر دو خدا کا ہونا لازم آ جائے گا۔ اب دوسرا بھی ایسا ہو سکتا ہے تو مانا ہوگا کہ جب دوسرا بھی ایسا ہو سکتا ہے تو وہ دوسرا کہاں سے آیا، کیسے آیا، کب سے آیا۔ اور جب ہم نے ایک وجود کو مانا اور یہ مان لیا کہ وہ وجود ایسا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، وہ وجود ایسا ہے جو ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے، تو وہ ایک ہی ذات ہے۔ اور جب وہ وجود ایسا ہے کہ جس کے لیے کوئی فنا نہیں،
تو پتہ چلا زمین آسمان یہ سب فانی ہے، زمین و آسمان یہ سب حادث ہے، یہ وہ چیز ہے جو ممکنات میں سے ہے، یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی۔ تو اگر خدا کے وجود کے لیے زمین و آسمان کو مکان بنایا جائے گا تو مطلب ہوگا کہ معاذ اللہ رب العالمین کہ خدا اس زمین و آسمان پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب سے زمین و آسمان بنے تب سے خدا ہے، جبکہ خدا تو زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے ہے۔ اور جب وہ زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے ہے تو پتا چلا کہ وہ زمین و آسمان کا محتاج نہیں، بلکہ زمین و آسمان اپنے قائم رہنے میں اس خدا کی ذات کے محتاج ہیں۔ تو ہمارا یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جس کا ہونا ضروری ہے، اور وہ جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمین سے پاک ہے، آسمان سے پاک ہے۔ اب اگر معاذ اللہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ تو مورتیوں میں رہتا ہے، وہ تو گھروں میں رہتا ہے، وہ تو ہر چیز کے اندر حلول کیے ہوئے ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بھئی اس میں بھی خدا ہے، اس میں بھی خدا ہے، اس میں بھی خدا ہے، اس لیے وہ کروڑوں خداؤں کو ماننے لگ گئے۔ تو اب پتا چلا کہ خدا اپنے وجود میں ان مورتیوں کا محتاج ہو گیا، جبکہ خدا اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اب اگر خداؤں کو تم مورتیوں میں مانو، خدا کو تم اگر جانوروں میں مانو، تو پتا چلے گا کہ وہ خدا کیسا جو اپنے وجود کے لیے جانوروں کا محتاج ہو جائے، جبکہ انسان خود جانوروں کا محتاج نہیں، جانور انسان کا محتاج ہوتا ہے جو کہ اس سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ تو پتا چلا کہ اگر خدا کو اگر کوئی یہ مانے کہ وہ حلول کیے ہوئے ہے تو اب وہ خدا کی ذات کو واجب الوجود نہیں مان رہا ہے، اب وہ خدا کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مان رہا ہے۔ اب دیکھیے یہیں سے ایمان کی بربادی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اسکولوں میں جاتے ہیں، بعض لوگوں نے ایسی ایسی نظمیں لکھی، دریا میں خدا، دریا میں تو ہے، زمین میں تو ہے، آسمان میں تو ہے۔ اب ہمارے بچے، ہمارے ٹیچرز اس طرح کی باتیں پڑھاتے رہتے ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اب ہم نے کہہ دیا، بعض لوگ پھر بعد میں ماننے بھی لگے، اسی کو کفر کہتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کا جاننا ضروری ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لایا ہے، تو اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ ہم نے خدا کو مانا، اب ہمارا خدا واجب الوجود ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ خدا وہ ہوگا جو ہر عیب سے پاک ہوگا، کوئی بھی ایسی چیز جو عیب ہوتی ہے خدا اس سے متصف نہیں ہو سکتا۔ اگر عیب ہو جائے تو پھر خدا عیب والا ہوا معاذ اللہ رب العالمین، تو پھر وہ خدا کیسے؟ اس لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، جتنے بھی عیوب پائے جاتے ہیں وہ ان تمام عیوب سے پاک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بے عیب ہے، یہ ماننا ہمارا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو گویا کہ اس نے خدا کی طرف جھوٹ کے ممکن ہونے کی نسبت کر دی، جبکہ جتنے بھی عیب ہے وہ خدا کے لیے محال ہے، امپاسبل ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اب بعض لوگ اس بات کو یوں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اگر آپ یہ نہ مانیں تو پھر خدا کی قدرت ناقص ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے، اگر اللہ اس پر قدرت نہ رکھے تو اس کی قدرت میں کمی آ جائے گی۔ تو اب نظریہ یہاں اسی بات کو سمجھنا ہے کہ اب یہ بات بتانے والے کون ہیں؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو ملا مولوی کہنے والے لوگ ہیں، نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین عقیدہ بنا رہے ہیں اور قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں ایک بات غور کر لیں، خدا کی قدرت کس کو کہتے ہیں؟ خدا کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پر قادر ہے، لیکن ہر چیز پر قادر ہونے کا معنی یہ نہیں کہ عیب پر بھی وہ قادر ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ اگر وہ عیب پر قادر نہیں ہوگا تو اس کی قدرت میں نقص آ جائے گا، ہمارا عقیدہ اور اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جتنے بھی عیب ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب اشیاء ہیں،
یہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہونے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں. اللہ کے لیے ان کا ہونا محال ہے. تو اس میں اللہ کی قدرت میں کچھ کمی نہیں، بلکہ کمی ان چیزوں میں ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہو سکتی ہے. یہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہونا ان کا محال. اس لیے اللہ کی قدرت تو کامل ہے، لیکن ان عیبوں کے اندر وہ مجال نہیں کہ وہ اس کی قدرت کے تحت داخل ہو سکے. اس لیے کہ یہ چیزیں اس کے لیے امپوسیبل ہے، محال ہے، اس لیے وہ چیزیں ان کے لیے داخل نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اتنا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ بے عیب ہے، اور اس کے لیے کسی بھی عیب کا ہونا امپوسیبل ہے، محال ہے، کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا. تو اب اسی سے لوگوں نے ایسی باتیں نکالی اور ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی، اور معاذ اللہ رب العالمین ان کی ایک جماعتیں بھی اس طرح کی تیار ہوئی، اور انہوں نے لوگوں کے نظریے بھی اس طرح تبدیل کیے. اب آپ دیکھیں کہ ایمان کو بچانا کتنا ضروری تھا، لیکن ہمارے سامنے وہی ٹوپی لگا کر، کرتا پاجامہ پہن کر ہمارے ایمان کو برباد کر کے چلے گئے. اب آئیے انبیاء کرام کی طرف. ابھی حالانکہ خدا کو ماننے میں بھی بہت ساری صورتیں اور باقی ہے، یہ ایک دن کے اندر بیان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اب آئے انبیاء کرام کی طرف کہ نبی کو ماننا. نبی کون سی ذات ہوتی ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان ہدایت کے لیے بھیجتا ہے. اور نبی کی ذات وہ ذات ہوتی ہے کہ وہ عام بشر کی طرح نہیں ہوتا. ہوتا بشر ہے لیکن عام بشر کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مخصوص فرمایا ہے. اب دیکھیے ایمان اور عقیدہ کا بطلان کہاں سے ہوتا ہے؟ لوگ اس میں گھسپیٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ یہاں سے کرتے ہیں کہ نبی کیا تھے؟ نبی ہماری طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، شادی کی انہوں نے، دنیا میں رہے، زندہ ہوئے، انتقال کر گئے، تو وہ ہماری ہی طرح بشر ہیں. اب ہمیں ماننے پر مجبور کر دیا اور ہمارے عقیدے کو ٹھیس پہنچا دی. اس لیے ایک مسلمان کا ضروری ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں تو نبی کو ہمیں کیسا ماننا ضروری ہے. یہ بھی انسان کی، اسلام کی ضروریات دین میں داخل ہے. ایک مسلمان کو اس پر بھی ایمان رکھنا ہوگا. اب نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں کی طرح نہیں بناتا، بلکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کمالات عطا فرماتا ہے. ایسے کمالات عطا فرماتا ہے جس کے آگے عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے، جس کے آگے انسانی طاقت ماند پڑ جاتی ہے. اللہ ایسے کمالات انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو ایسا کمال عطا کیا کہ آپ اپنا دست مبارک اپنے گریبان میں داخل کرتے تھے اور باہر نکالتے تھے تو وہ ہاتھ اتنا چمکتا تھا کہ سورج کی روشنی اس کے آگے پھیل ہو جایا کرتی تھی. اب ہم کتنی بھی روشنی لگا لیں سورج کی روشنی کو پھیل نہیں کر سکتے. دن کے اندر کتنا ہی بڑا ہیلوجن باہر سورج کے سامنے لگا دے، وہ سورج کی روشنی کو پھیل نہیں کر سکتا ہے. انسانی طاقت ایسی چیز بنا ہی نہیں سکتی ہے. لیکن حضرت موسیٰ کو یہ کمال ملا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں داخل کرتے اور جب نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جایا کرتا تھا. تو پتا چلا کہ نبی عام انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو کمال عطا کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا کمال عطا کیا کہ آپ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اصلی پرندہ بن جایا کرتا تھا. آج پوری دنیا مل کر ایک چوٹی بنانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، اگرچہ انہوں نے روبوٹ بنا لیے ہیں جو انسان کی طرح ہیں، لیکن ایک چوٹی نہیں بنا سکتے جو منوعن چوٹی کی طرح ہو. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی، یہ کمال عطا کیا تھا کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اوریجنل پرندہ بن جایا کرتا تھا. اگر کوئی آپ کے سامنے مادر ذات اندھا آتا، اپنا دستے مبارک پھیر دیتے تو وہ اکھیارا ہو کر چلا جایا کرتا تھا. اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا کیے. کیسے کمالات عطا کیے؟ کیونکہ کمال کہتے ہی اس کو ہے جہاں پر عقل انسانی حیران رہ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ایک کمال یہ تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعداد 1500 ہے، حدیبیہ کا موقع ہے اور پانی لشکر میں ختم ہو چکا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک کٹورا ہے جس سے آپ وضو فرما رہے ہیں.
صحابہ کرام پریشانی کے عالم میں ہیں. حضور نے فرمایا کیا بات ہے, تم پریشان کیوں ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پورے لشکر میں ان 1500 آدمیوں کے درمیان صرف یہ پیالہ ہے جو پانی کا ہے, اس کے علاوہ پانی ختم ہو چکا ہے, نہ تو استعمال کے لیے پانی ہے اور نہ پینے کے لیے پانی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے, اس پیالے کو میرے سامنے لایا جائے. پیالے کو آپ کے سامنے لایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو اس میں ڈال دیا. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ دستے مبارک کو جب ڈالا تو انگلیوں کی گھائیوں سے فوارے جاری ہو گئے. اتنا پانی نکلا, اتنا پانی نکلا کہ حضرت جابر بن عبداللہ اس بات کو روایت کرتے ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اے جابر کتنا پانی نکلا تھا, تم کتنے لوگ تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تھے تو 1500, لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ اس پانی سے سیراب ہو جاتے. اتنا پانی نکلا. اب یہ کمال اللہ نے کیا عام آدمی کو عطا کیے ہیں, کسی عام بشر کو عطا کیے ہیں؟ تو پتہ چلا انگلیوں سے پانیوں کو جاری کر دینا یہ نبوت کا کمال ہے. آپ پتھروں سے جاری کر سکتے ہو, زمین سے جاری کر سکتے ہو, کسی بھی طریقے سے پانی نکال سکتے ہو, لیکن انگلیوں کا کنیکشن تو کہیں بھی پانی سے نہیں ہے, لیکن وہ انگلیاں پانی نکال رہی ہو. یہی وہ کمال ہے جس کے آگے عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے. اب نبی کو ایسا ماننا کہ نبی وہ ذات ہوتی ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتی ہے. نبی کو عام مخلوق کس طرح سمجھنا بھی غلط ہے اور نبی کو خالق کی طرح سمجھنا بھی غلط ہے, بلکہ نبی کو ایسا سمجھا جائے, ایسا سمجھا جائے کہ وہ تمام مخلوق کے سردار ہوتے ہیں اور اللہ کے بندے ہوا کرتے ہیں, لیکن اللہ ان کو کمالات عطا فرمایا کرتا ہے. ایک مسلمان کے لیے انبیاء کرام بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو ماننا اس کے ایمان کو کامل کرنے کے لیے ضروری ہے. اب اگر وہ انکار کرے, میں نہیں مانتا کہ نبی کو علم غیب ہوگا, میں نہیں مانتا کہ ان کو کوئی کمالات ہے, میں نہیں مانتا کہ وہ مردے کو جلا سکتے ہیں, تو اس سے یہی کہا جائے گا تو مت مان اور اپنے ایمان کی خیر منا, کہ تیرا ایمان چلا گیا. تو پتہ چلا کہ ہم نبی کو مانتے ہیں, لیکن نبی کو ماننا اس کے تمام کمالات کے ساتھ, اور یہ بات جاننا اور اس بات کا علم رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب آگے بڑھے. حالانکہ انبیاء کرام کی بھی بہت ساری خصوصیات ہیں, ان تمام خصوصیات کے ساتھ نبی کو ماننا ضروری, اور یہ ساری باتیں ضروریات دین میں داخل. ان میں سے اگر کسی ایک بات کا بھی بندہ انکار کرے کافر ہو جائے گا. اب نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محبوب آپ فرما دو, اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا, کیونکہ ہر مخلوق کی چاہت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے, چاہے کوئی بھی مخلوق ہو, ہر مخلوق کی چاہت ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو, ان کنتم تحبون اللہ, تو اے محبوب آپ فرما دو اپنے غلاموں سے, ہمارے بندوں سے آپ فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ سے محبت کرنا ہے, فاتبعونی, تو میری پیروی کرو, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے گا. میری پیروی کرو گے, میرے نقش قدم پر چلو گے. تو پتہ چلا رسول کی پیروی کرنا اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ ہے, رسول سے محبت کرنا اللہ کے محبوب ہونے کا ذریعہ ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرما دیا, اے عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے عمر تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد, اس کے والدین اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو پتہ چلا محبت رسول کو ایمان قرار دے دیا گیا کہ رسول سے محبت تم کو کرنا ہے, اور اگر رسول سے عداوت کرو گے تب بھی تمہارا ایمان گیا. محبت رسول ضروریات دین قرار دے دی گئی, اطاعت رسول ضروریات دین قرار دے دی گئی. اب تمہیں رسول سے محبت کرنا ہے تب تمہارا ایمان کامل ہوگا, تب مکمل تم مومن بنو گے. اور اگر رسول سے محبت نہیں کرتے, اپنے دل میں کچھ ان سے جو ہے خلش رکھتے ہو, تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ. اب رسول سے محبت کیسی محبت ہونی چاہیے؟
رسول سے محبت وہ جو صحابہ نے کر کے دکھائی، رسول سے محبت وہ جو اہل بیت نے کر کے دکھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ادھوری ہے جب تک صحابہ اور اہل بیت سے محبت نہ کی جائے. اس لیے کہ رسول اب کہہ رہے ہیں اے لوگو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ میرے اہل بیت سے بھی محبت کرے. فرمایا اس لیے کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے. اہل بیت کے بارے میں بھی فرما دیا، ایک ایک فرد کے بارے میں فرما دیا. تو اب پتہ چلا کہ ہم کو رسول سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا. اور اب رسول کی محبت ایک تو ڈائریکٹ ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کے محبوب سے محبت کریں، جیسا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں. ہر کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں. لیکن کسوٹی کب ہوگی؟ جبکہ اللہ کے محبوب سے نسبت رکھنے والوں سے بھی محبت کی جائے. اب ایک جماعت وہ ہو گئی جو یہ کہتی ہے کہ نہیں ہم تو صحابہ سے محبت نہیں رکھیں گے، صحابہ نے یہ کیا وہ کیا، تو وہ بھی رائے راست سے خارج ہو گئی. ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم اہل بیت سے محبت نہیں رکھیں گے، ہم تو صحابہ سے محبت رکھیں گے. ایمان سے ان کا بھی رشتہ کٹ گیا. اب مسلمانوں کے لیے آگے اتنا اور ضروری ہوا کہ اگر وہ رسول سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو رسول سے نسبت رکھنے والے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہوگی اور اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہوگی. تو پتہ چلا کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت بھی ایمان میں داخل ہو گئی، ایمان میں داخل ہو گئی. اب اگر کوئی ان دونوں محبتوں سے کسی بھی ایک سے اپنا دامن چھڑائے گا تو اس کو بھی اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. تو یہ ہے پیارے اسلامی بھائیو ایمان. ہم نے آمنت باللہ تو پڑھ لیا لیکن اس کی تفصیل کی طرف ہم نے دھیان نہ دیا. اب لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان تو آمنت باللہ پڑھ کر فارغ ہو گئے، دنیا داری میں لگ گئے، اب ان کے ایمان کو برباد کرو. تو کبھی وہ ایمان برباد کرنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتے ہیں، کبھی صحابہ کی طرف سے آتے ہیں، اور کبھی اہل بیت کی طرف سے آتے ہیں. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان تمام ایمانیات کو پہچانیں، ان تمام باتوں کو پہچانے جانے اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو ان گفتگو میں انشاءاللہ یہی بات آپ کو بتائی جائے گی کہ ہم کو محبت کر کے اپنے ایمان کو کیسے سلامت رکھنا ہے اور اپنے عقیدے کی کیسے حفاظت کرنا ہے. یہی انشاءاللہ گفتگو اور یہی موضوع رہے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ تعداد میں اس کو سننے کی کوشش کریں. اور یہ صرف ایک تقریر کی حیثیت سے نہیں، کیونکہ آج ہم نے تقریر کو ایک صرف ایونٹ بنا لیا ہے کہ بھئی تقریر ہو رہی ہے چلو، جبکہ تقریر کا اردو میں اگر معنی کیا جائے تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ تقریر کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو ثابت کرنا، کسی بات کو دلوں میں بٹھا دینا، اس کو جمع دینا. اور آپ تقریر سمجھتے ہو کہ چاروں طرف سے نعرے لگے، ہر طرف سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو. یقیناً یہ اچھی چیزیں ہیں، نعرے لگنے چاہیے، سبحان اللہ کی صدائیں اللہ کے ذکر کی نیت سے کرنی چاہیے. لیکن اگر اس تقریر سے تقریر نہ ہو، مطلب اس تقریر سے دل میں جماؤ پیدا نہ ہو، تو پھر تقریر سننے کا کوئی فائدہ نہ رہا. وہ ایک ایونٹ ہو گیا کہ آپ گئے، اس میں شرکت کی اور آ گئے. جبکہ تقریر کا معنی بزرگوں نے جو تقریریں شروع کی اس کا معاملہ یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی باتوں کو جمایا کرتے تھے، بٹھایا کرتے تھے. پھر وہ مسلمان مضبوط ہو کر اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کی بھی ایمان کی حفاظت کرتے تھے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت سی باتیں آپ کو جاننے کو ملے گی، اور ایمان کتنا اہم ہے ہمارے لیے آپ نے اس گفتگو سے سمجھا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور صحابہ اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.